السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اویس کشانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اویس کشانی۔ ناظرین، آج ہم آپ کو رمضان المبارک کے 11ویں روزے کے وظائف بتائیں گے، تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھیں، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ان اللہ غفور الرحیم۔ اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد ہی 33 مرتبہ یہ پڑھیں، یا غفور یا رحیم۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ پڑھیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کی فضیلت میں ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو آپ علیہ السلام سالہ سال تک روتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ کلمات سکھائے اور ان کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ پڑھیں، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ پڑھیں، یا رحیم یا ودود۔ اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ یہ پڑھیں، یا من یجیب دعاء المضطر فی الظلم یا کاشف الضر والبلو مع السقم قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا وأنت يا حي يا قيوم لم تنم هب لي بجودك ما أخطأت من جرم يا من إليه أشار الخلق بالكرم إن كان عفوك لم يسبق لمجترم فمن يجود على العاسين بالنعم۔ اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد 1 مرتبہ یہ پڑھیں، اللہم انی اسألک یا عالم الخفیت یا من السماء بقدرته مبنیت ویا من الارض بقدرته مدحیت ویا من الشمس والقمر بنور جلاله مشرقة مدیت ویا مقبلا على كل نفس زکیت ویا مسکن رعب الخائفین وأهل البلیة ویا من حوائج الخلق عنده مقدیت ویا من نجا یوسف علیہ السلام ومن العبودیت یا من لیس له بواب ینادی ولا صاحب یغشی ولا وزیر يؤتى ولا غيره رب يدعى ولا يزداد على الحوائج إلا كرما وجودا صل على محمد وآله وأعطني سؤلي إنك على كل شيء قدير یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کچھ کلمات سنے، اسے اپنے پاس بلا کر اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک دعا عنایت فرمائی جسے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا۔ فرمایا کہ جو پریشان حال بھی یہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیں گے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھیں، اللہم اغفر لأمت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة۔ اس کی فضیلت میں ہے کہ حضرت شیخ معروف قرحی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، جو شخص روزانہ کم و بیش 5 یا 7 مرتبہ صبح شام یہ دعا مانگتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا نام ابدالوں میں لکھ لیتے ہیں۔ اولیاء کاملین نے فرمایا یہ دعا خصوصی طور پر مخصوص گروہ اولیاء کو حضرت خضر
علیہ السلام کی جانب سے رازدارانہ طور پر سکھائی گئی ہے۔ اس دعا کو مانگتے رہنے والوں کے لیے قرب خداوندی اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے منظور نظر ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ اس کے بعد نماز تراویح کے بعد ایک مرتبہ یہ پڑھیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو على كل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ اس کے بعد نماز تراویح کے بعد ہی ایک مرتبہ یہ پڑھیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ، لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اس کی فضیلت میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جب تو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنا چاہے تو سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیات اور سورہ حشر کے آخری حصہ یعنی 6 آیات کو پڑھ، پھر جب تو ان کی تلاوت سے فارغ ہو تو یوں دعا کر کہ اے وہ ذات جو ان صفات کی مالک ہے میرا یہ کام کر دے، خدا کی قسم اگر کوئی بدبخت بھی اس طریقہ سے دعا کرے گا تو وہ بھی سعادت مند ہو جائے گا۔ رات کے کسی حصے میں ایک مرتبہ یہ عمل کریں۔ رمضان مبارک کی 11ویں اور 12ویں شب کو 2 رکعت کر کے 12 نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں، 12 نفل پڑھ کر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر تمام نفل اور درود شریف کا ثواب حضور علیہ السلام کو پہنچائیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر خلوص دل انکساری عاجزی سے کم از کم 15 منٹ اپنے لیے یا اپنی بہن بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی دعا کرے، انشاءاللہ تعالی اگلے رمضان سے پہلے مراد پوری ہوگی۔ یہ نہایت ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اویس کشانی کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔